بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں اللہ کی مدد سے آپ لوگوں کے سامنے روح کی حقیقت اور روح کیا ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ روح کا اپنا ایک الگ وجود ہے۔ اس کا جو تعلق ہے وہ عالم امر میں سے ہے، عالم خلق میں سے نہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں، جب اللہ کے رسول نے آ کے اعلان کیا مکے میں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تو آپ کے علم میں ہے کہ مکے میں مسلمان اور یہودی نہیں تھے، مدینے میں تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ ان میں بہت سے بڑے بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے۔ تو انہوں نے 3 سوال پوچھوائے، ان کے جواب کہ پہلا یہ کہ روح کیا ہے، دوسرا ذوالقرنین کون ہے، تیسرا غار والے کون ہیں۔ تو جب ان سے پوچھایا گیا روح کیا ہے، تو اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 85 میں جواب دیا کہ ان سے کہو روح اللہ کے امر میں سے ہے اور ہم اس کا علم تم کو نہیں دیتے مگر تھوڑا سا۔ یہ بہت اہم ہے، یہ عالم امر کی چیز ہے، نہ کہ عالم خلق کی چیز۔ ابھی تو دنیا عالم خلق وجود ہی میں نہیں آیا تھا جب ہماری روحیں پیدا کی گئی تھیں۔ ایک خوبصورت حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو انہوں نے کہا کہ جب آدم مٹی اور پانی کے دوران تھے، غارے یعنی غارے کی شکل میں تھے، ابھی ان کا جسم بھی نہیں بنا تھا، تب بھی میں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو پیدا کرنے سے بہت پہلے ہماری روحیں پیدا کر دیں۔ تو روح کا اپنا ایک الگ وجود ہے اور یہ عالم امر کی چیز ہے، اس کا عالم خلق سے تعلق نہیں ہے۔ پھر قرآن میں آیا، اور یہ سب روحیں جو ہیں قرآن میں آیا کہ لشکر کے لشکر اللہ نے پیدا کیا اور ان کو عالم اروا میں رکھ دیا۔ پھر ایک اور ان سے وعدہ لیا، اللہ نے ان سے کہا، ان سے وعدہ لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب کی روح نے جواب دیا یا رب، قالوا بلا۔ تو روح ہمارے جسم سے پیدا ہونے سے بہت پہلے کی پیدا کر دی گئی تھیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، تب اللہ فرشتے سے حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی روح اٹھا کر کے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ڈال دو۔ تو اللہ نے روح کو قیامت تک، ہر روح کو، ہر انسان جو قیامت تک آئے گا اس کی پیدا کر کے اس کو عالم ارواح میں رکھ دیا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اصل میں ہمارے جو جسم کے 2 پارٹ، حیوانی جسم جو اسی آپ کو پتہ ہے ہم مٹی سے بنے ہیں، اور ایک ہے اس کا روحانی پہلو، روح کا پہلو۔ تو دونوں کا بالکل الگ الگ معاملہ ہے۔ روح ہماری بہت پہلے پیدا کر دی گئی ہیں، اور روح کا تعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اپنی طرف سے ایک قرآن میں آیت آئی کہ جب میں انسان آدم کو بنا چکوں، ان کو سوار دوں، پھر جب میں اپنی طرف سے اس کے اندر روح پھونک دوں تو تم سب لوگ اس کے سجدے میں جھک جانا۔ تو آپ کو پتہ ہے سارے فرشتے اور جھک گئے، لیکن ابلیس نہیں جھکا۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے پھونکی گئی روح۔ اس قرآن میں یہاں تک آیا کہ اس کی اپنی آنکھ ہے، اپنے کان ہیں، اپنی عقل ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی لیے ہے کہ جو قرآن اترا ہے اللہ کے رسول کے دل پہ اترا ہے، اور دل میں ہی روح رہتی ہے۔ روح کا مسکن جو ہے دل میں ہے۔ اور پھر ہر انسان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جسم، ایک ہے جان، ایک ہے روح۔ جان کیفیت کا نام ہے، اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح بالکل الگ چیز ہے۔ عالم خلق تو بہت بگ بینگ جو ہے اس سے پہلے کا ہے، عالم امر جو ہے۔ عالم خلق تو بہت بعد کا ہے۔ جب عالم خلق بنا تب یہ ہم انسان پیدا کیے گئے۔ یہ تو بہت اہم چیز ہے جس کو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آپ یہ سوچیے کہ جانوروں میں بھی جان ہے، پیڑوں پودوں میں جان ہے، ہر چیز میں جان ہے، روح اس میں نہیں ہے۔ روح اللہ نے صرف انسانوں کے اندر پھونکی ہے، اور اسی لیے ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، صرف یہی وجہ ہے۔ اور اسی لیے سورہ مطففین میں آیا کہ جب تم مر جاتے ہو تو تمہاری روحیں جو ہیں وہ سجین یا علین میں رکھ دی جاتی ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جسم تو یہیں رہ جاتا ہے، روح، جان اور اس کے اعمال ساتھ میں جاتے ہیں جو سجین میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب یہ سجین میں جو گنہگار ہیں ان کے سجین میں، جو نیک کار لوگ ہیں ان کو علین میں، بس 2 جگہ۔ اور یہ کب قرآن میں آیا سورہ مومن میں، یہ کب نکلتی ہیں روحیں؟ یہ آخرت کے دن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تب یہ روحیں نکلیں، اس سے پہلے نہیں۔ روح اللہ کے پاس لوٹ جاتی ہے عالم برزخ میں۔ تو اس لیے ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے
پھر قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جب تم سو جاتے ہو تو روحیں ہم قبض کر لیتے ہیں، جس کو زندہ کرنا ہوتا ہے اس کو لوٹاتے ہو، اگر اس دوران آپ انسان کو چھوئیے تو اس کے اندر جان ہوتی ہے، مرا نہیں ہوتا ہے۔ تو روح کا اپنا الگ وجود ہے، یہ عالم امر کی چیز ہے، یہ روح عالم امر کی چیز ہے، فرشتے عالم امر کی چیز ہے، اور ان لوگوں کا جو مادہ تخلیق ہے وہ نور ہے۔ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے روح کے بارے میں۔ تو اکثر ہمارے یہاں روح جان کو ایک چیز سمجھا جاتا ہے، بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہی کانسیپٹ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں عورت اور انسان اور جو جانوروں میں فرق ہی یہی ہے۔ تو روح کا اپنا الگ معاملہ ہے، اس کی اپنی آنکھ ہے، اپنا عقل ہے، اس کا جو غذا ہے وہ قرآن و عبادت ہے، اور یہ جو جسم ہے ہمارا، اس کی جو غذا ہے وہ یہیں کا کھانا، یہیں کا عیش، یہیں کا آرام، سڑ گل کے ہو جاتا ہے اور روح چلی جاتی ہے۔ تو جب ہم فرشتہ جو ہے، جب ہماری موت قبض کرتا ہے تو روح، جان اور اعمال لے جاتا ہے، جو اگر اچھے ہیں تو سجین میں اور برے ہیں تو علین میں۔ اللہ ہم نے سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔